ويا يزيد فول غسلي رجلا لبيبا. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی سیریز کا 21واں ایپیسوڈ جو میں نے 21 رمضان کو اپنے چینل پر اپلوڈ کیا تھا، اس کے بعد کوئی بھی ایپیسوڈ نہیں آیا۔ اس ایپیسوڈ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ کو فلمایا گیا ہے۔ اس کے بعد ایپیسوڈ نمبر 22 شائع تو کیا گیا، لیکن اس میں میکنگ دکھائی گئی تھی کہ کس طرح سے یہ سیریز بنائی گئی ہے۔ لیکن اب کیسا لگے گا اگر میں آپ سے کہوں کہ اس سیریز کے باقی جو ایپیسوڈ ہیں وہ بھی اب اپلوڈ ہونے والے ہیں؟ آپ لوگوں نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جب معاویہ سیریز ریلیز ہونے والی تھی تب انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیریز عثمان بن عفان کی شہادت سے لے کر امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک اس سیریز کو فلمایا جائے گا۔ لیکن ہم سب نے دیکھا ہے ایپیسوڈ نمبر 21 میں کہ صرف معاویہ رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ کو ہی ابھی فلمایا گیا ہے، اس کے بعد کوئی بھی ایپیسوڈ ریلیز نہیں کیا گیا۔ دوسری وجہ یہاں پر یہ ہے، ابھی ایک ویب سائٹ آپ کے پاس اوپن ہوگی، آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ کو جب ہم کھولتے ہیں تو یہاں پر معاویہ سیریز کے ٹوٹل 30 ایپیسوڈ دکھائے گئے ہیں۔ 21 ایپیسوڈ کے بعد پکچر اپلوڈ نہیں کی گئی اور نیچے ایک ڈیٹ آ رہی ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ 5 اپریل کو اس کا اگلا ایپیسوڈ ریلیز کیا جائے گا۔ لاسٹ ایپیسوڈ اس کا 21 رمضان کو ہوا تھا اور اگلا ایپیسوڈ 5 اپریل، اور آج 5 اپریل ہے۔ یعنی آج کی رات اس کا ایپیسوڈ ریلیز کیا جا سکتا ہے، کل صبح پتہ چل جائے گا اور پھر میں آپ لوگوں کو اس بارے میں انفارم کر دوں گا۔ آپ خود بھی اس ویب سائٹ کو جا کر چیک کر سکتے ہیں، یہاں پر 30 ایپیسوڈ ہی دکھائے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ایپیسوڈ آنے والے ہیں۔ اب یہاں پر درمیان میں اتنا لمبا وقفہ کیوں دیا گیا ہے، اس کے پیچھے دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ، جو کہ میرا ایسا ماننا ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ شاید انہوں نے یزید کو اس میں صحیح دکھایا ہو، اس لیے انہوں نے وہ ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کیے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایپیسوڈ ابھی تک شوٹ ہی نہ کیے گئے ہوں اور اس پہ ابھی کام چل رہا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اب ہم انتظار کرتے ہیں۔ 5 اپریل کی ڈیٹ دی گئی ہے، آج رات کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ اس کے ایپیسوڈ رات میں ہی اپلوڈ ہوئے تھے، جتنے بھی پہلے ہوئے تھے، رات 1 سے 2 بجے کے قریب۔ تو کل انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، اس کا جو بھی ایپیسوڈ آئے گا اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ سو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ معاویہ سیریز آئی ہے، اس لیے اب ایران بھی ایک سیریز بنا رہا ہے فیروز ابو لولو کو لے کر۔ یار جتنا میں نے سرچ کیا ہے، جب لوگوں نے یہ سب کمنٹس میں آ کر کہا اور بھی سوشل میڈیا پر جب میں نے یہ سنا، جتنا میں نے سرچ کیا ہے، مجھے ابھی تک کہیں ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ملی کہ اس خبیث کے اوپر کوئی سیریز بن رہی ہے۔ اول تو وہ مسلمان ہی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اگر ایران والے اس کے اوپر کوئی سیریز بنا دیتے ہیں تو تعجب والی کوئی بات نہیں ہے۔ جب انہوں نے ایک کافر کا مقبرہ بنایا ہوا ہے تو سیریز بنا دینا کون سی بڑی بات ہے۔ ابو لولو جو تھا، یہ اس کی کنیت تھی، فیروز اس کا نام تھا، وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا، مجوسی تھا، آتش پرست تھا۔ اس کی ساری ہسٹری پڑی ہوئی ہے، آپ سب پڑھ سکتے ہیں۔ ایون سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب زخم لگا تو آپ نے پوچھا تھا مجھ پر حملہ کرنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم، تو انہیں بتایا گیا کہ وہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں شہید نہیں ہوں گا، ایک کافر کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ یہ سب آپ پڑھ سکتے ہیں جا کر، اور میں نے ابھی تک، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی ایسی انفارمیشن مجھے نہیں ملی کہ ایسی کوئی سیریز بن رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی واقعی ایسی انفارمیشن ہے جہاں آپ نے دیکھی ہے کسی ویب سائٹ پر، تو مجھے بھی بتا دیں کمنٹس میں آ کر، میں بھی جا کر دیکھ لوں۔ مجھے ابھی تک ایسا کوئی ریفرنس نہیں ملا کہ ایسی کوئی سیریز بنائی جا رہی ہے یا بنائی جائے گی۔ اور بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ متنازع سیریز بنائی گئی ہے، معاویہ سیریز، لوگوں میں انتشار پھیلانے کے لیے۔ یار ہر چیز کو نیگیٹیوٹی کی طرف مت لے جایا کرو۔ یہ سیریز انتشار پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ جو انتشار پھیلا ہوا ہے، جو نفرت پھیلی ہوئی ہے لوگوں کے درمیان، اس کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودیہ نے اس میں بہت ساری چیزیں غلط کی ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ اس کو آپ کہہ دیں کہ یہ انتشار پھیلا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ کسی کے بھی اوپر غلط زبان کا استعمال نہ کریں، اور خاص کر صحابوں کے اوپر اس طرح کی زبان استعمال کرنا، اب میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ صحابوں کا کچھ نہیں جاتا۔ آپ اپنے ہی اعمالوں کو سیاہ کر رہے ہو اور آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ سمجھ جاؤ، اور جو لوگ آ کر انتشار پھیلا رہے ہوتے ہیں، کومنٹس میں گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا مت کیا کرو۔ اور کچھ لوگ یزید کو لے کر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، دیکھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیا پتا تھا کہ ان کا بیٹا آگے سے کیسا نکل آئے گا؟ کیا آپ لوگ عمر بن سعد کی وجہ سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں؟ نہیں کہتے، کیونکہ بیٹا اگر غلط نکل آیا ہے تو اس میں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یزید پلید نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا گناہ اس کے سر ہے، اس کا وبال اس کے سر ہے، اس کو آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر نہیں ڈال سکتے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کو مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں لا رہے ہو۔ دیکھو ایسا نہیں ہے، انسان وہی سوچتا ہے جتنی اس کی سوچ ہوتی ہے اور جتنی اس کی عقل ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے فضائل سب سے زیادہ ہیں، یہ میں نے ہی اپنے چینل پر بیان کیا تھا، میری ویڈیوز بھی موجود ہیں، شاید کاپی رائٹ کی وجہ سے کچھ ڈیلیٹ ہو گئی ہو، میں دوبارہ سے اپلوڈ کروں گا۔ تمام صحابہ میں جتنے بھی صحابہ ہیں، مولا علی علیہ السلام کے فضائل سب سے زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام اہل بیت میں سے ہیں، آپ سب سے افضل ہیں۔ جب کبھی بھی ہم کہتے ہیں کہ سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر افضل ہے، تو وہ ایکسکلوڈنگ اہل بیت ہوتا ہے، انکلوڈنگ اہل بیت نہیں ہوتا۔ یہ بات اپنے ذہن میں ڈال لے۔ تو کوشش کیا کرے کہ آپ کی زبان سے جو لوگ ہیں وہ محفوظ رہیں، ہر کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ میں اکثر جب کمنٹس پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ لوگوں کے اندر اتنی نفرت بھر کس نے دی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آیا آج تک۔ میں نے اپنے ٹیچر کو بھی کال کی تھی جو میرے بڑے ہیں، ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ لوگ آپس میں اس طرح لڑتے ہیں کہ جیسے یہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہے، یہ نفرت کہاں سے آئی ہے ان میں؟ خیر اب بات کافی لمبی ہو جائے گی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش کریں اختلاف اپنی جگہ پر رکھیں، اختلاف کرنے کا ہر شخص کو پورا حق ہے، لیکن اختلاف کرتے کرتے بد زبانی کے اوپر آ جانا اور گالی گلوچ پر اتر آنا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ خیر پھر آپ سے بات ہوگی، دیکھتے ہیں معاویہ سیریز کے اگلے ایپیسوڈ آج آتا ہے یا نہیں، تو کل میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔